الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر خانہ کعبہ کی کیسی حفاظت فرمائی۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہا تھا، اس نے اس شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنا رکھا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی بجائے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہا کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب و پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہا بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہا نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم آدمی تھے۔ یہ ابرہا کے پاس آئے۔ ابرہا نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہا ہنسنے لگا اور بہت ہی تعجب سے کہنے لگا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں سوچا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابرہا نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر آپ نے قریش سے فرمایا، تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ آپ نے یہ رو رو کر جب دعا مانگی تو دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہا نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو خانہ کعبہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرح بھی اس کو چلاتے وہ چلتا، دائیں بائیں جہاں بھی اس کو چلاتے وہ چلتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ نہ چلتا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیجا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کی اس لشکر نے ابرہا کی فوج پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑتے ہوئے سروں سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے جسم چبھتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا اور اس کنکری سے وہی شخص ہلاک ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد میرے اور آپ کے لجپال کریم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے خود ذمہ لیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس قرآن کو نازل کرنے والا ہوں اور میں خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا نگہبان ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ صرف قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو فنا کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔